الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آقائے نعمت نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس رواج پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. درود پاک سے دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبے کے بعد دوسرے پارے کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز اور صبر سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت بینہ کے ابتدا میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اللہ رب العالمین نے یا حرف ندا کے ساتھ اہل ایمان کو مخاطب فرمایا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو حکم دیا جانا ہے وہ انتہائی محتم الشان ہے، انتہائی عظیم الشان ہے، انتہائی عظمت و رفعت کا حامل ہے. تو پہلے متوجہ کیا جائے، پہلے بیدار کر لیا جائے
پہلے پکارا جائے اور پھر اس کے بعد وہ حکم سنایا جائے تو ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو حکم دینے والا ہے، ایک تو یہ کہ نماز، دوسرے یہ کہ صبر، ان دونوں عمل سے اپنے رب عز و جل کی مدد کے طلبگار رہو، مدد چاہو، تو گویا اللہ رب العالمین انتہائی اہم جو امر مشکل ہے، جس کا بجا لانا بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کا حکم دینا چاہتا ہے تو پیارے خطاب سے پہلے مخاطب کیا، پیارے الفاظ سے پہلے یاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور اکرامات کیے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت عظیمہ ہے ایمان کی دولت۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو شرک سے پاک و صاف رکھا، اس معنی میں ہمیں موحد بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے فضل سے مال عطا فرمایا، اس اعتبار سے ہم میں بہتوں کو مالدار بنایا۔ اللہ رب العزت نے بہت لوگوں کو علم کی دولت لازوال سے مالا مال فرمایا، اس اعتبار سے اس نے اپنے فضل خاص سے بہت لوگوں کو علم والا بنایا۔ بہت لوگ وہ ہیں جسے اس نے ہنر اور فن سے نوازا، بہت لوگ وہ ہیں جنہیں سرداری سے نوازا، بہت وہ ہیں جنہیں اس نے سلطنتیں اور بادشاہتیں عطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے بے شمار نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائیں، لیکن ایک مبارک جماعت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے بندوں کو کسی عام نعمت کے تعلق سے یہاں نہیں پکارا، یوں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا یوں نہیں فرمایا یا ایھا الموحدین، اے وہ لوگوں جنہوں نے توحید کا اعتقاد اپنایا، یوں نہیں فرمایا یا ایھا الرؤساء، اے وہ لوگوں جو مالدار ہو، یوں نہیں فرمایا یا ایھا السادہ، وہ لوگوں جنہیں ہم نے سرداری عطا کی ہے، یوں نہیں فرمایا یا ایھا السلاطین، اے وہ لوگوں جنہیں ہم نے بادشاہت دی ہے۔ احکام کا اجرا بادشاہوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام نعمتوں میں جس نعمت عظمیٰ کے ساتھ ہمیں متصف فرمایا، وہ نعمت ہے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کو ایک ماننا یہ موحد ہونا ہے، توحید کا اعتقاد ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توحید محض قابل قبول نہیں، بلکہ موحد بھی اللہ کی بارگاہ کا وہی مقرب ہے، وہی محبوب ہے جو پیارے محبوب کے دامن رسالت سے لپٹ کر اقرار کرے۔ تو کلمہ طیبہ پڑھایا گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر موحد ہونا کامیابی کی دلیل ہوتا، محض موحد ہو جانے سے کامیابی مل جاتی، محض موحد ہونا بڑی نعمت ہوتا، تو شیطان کو کامیاب ہونا چاہیے تھا کہ وہ بڑا پکا موحد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی بارگاہ سے اسے مردود قرار دیا اور اس پر کفر کا حکم لگا کر نکالا، اس وجہ سے کہ اس نے رسالت کا اعتبار نہ کیا، رسالت کا اقرار نہ کیا، رسالت کا احترام نہ کیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے ضروری ہے رسالت کا اقرار۔ تو محض لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا، محمد رسول اللہ پڑھنے والا مومن ہے۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور
اسی پر قائم رہا وہ موحد تو ہو سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان تمام اہمیتوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ جس طرح نماز کے لیے، عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے، ایسے ہی احکام شرعی کا مکلف ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں، بغیر ایمان کے کوئی عبادت لائق قبول نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو خاص دو عبادتوں کا حکم فرمایا، ایک تو نماز اور ایک صبر، تو اس سے پہلے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں اپنے محبوب پیارے کی غلامی کی نسبت سے کتاب مبین میں بار بار پکارا۔ دیکھو احکام کا مکلف آدمی ہوتا ہے ایمان کے بعد۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا کر ایمان عطا کیا، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 11 سال تک میرے آقا ایمان ہی کی تبلیغ فرماتے رہے۔ جب معراج میں تشریف لے گئے تب نماز فرض ہوئی، معلوم ہوا کہ نماز کے لیے ایمان شرط ہے، اور جب نماز کے لیے ایمان شرط ہے تو ہر عمل خیر کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اس لیے یہاں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بہت لوگ وہ ہیں جو نماز کی حیت اختیار کرتے ہیں مگر ایمان سے خالی ہوتے ہیں، تو ان کی نماز منہ سے مار دی جاتی ہے۔ جیسے شیطان نے نمازیں پڑھی، جنت میں بھی نماز پڑھی، آسمانوں پر بھی نماز پڑھی، ملائکہ کی صفوں میں شامل ہو کر بھی نماز پڑھی، ہزاروں برس عبادت کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے جب امتحان فرمایا اور نبی کی عظمت کا اقرار کرایا تو اس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ معلوم ہوا کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے عبادت کا جہاں جہاں حکم دیا، جس آیت طیبہ میں عبادات کا حکم سنایا گیا، وہاں یا ایھا الذین آمنوا پہلے فرمایا، اے ایمان والو۔ یعنی حکم عبادت انہیں نہیں جو ابھی دائرہ اسلام میں نہیں آئے، عبادت کا حکم ان کو نہیں دیا جاتا جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ پہلے دعوت اسلام ہے، جب مشرف اسلام ہو جائیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے، تو اب انہیں عبادت کا حکم دیا جائے گا۔ اب آپ کا رب عز و جل اس آیت طیبہ میں فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ پتہ چلا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آدمی موحد ہو جاتا ہے لیکن مومن نہیں ہوتا، اور توحید اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک مومن نہ ہو جائے۔ اسی لیے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ ایک نبی تشریف لائے، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور دوسرے رسول بھیجے گئے تو شریعت طیبہ ان کی نافذ ہوئی، اس سے پہلے کے شرعی احکام منسوخ کر دیے گئے، یا وہ احکام باقی رکھے گئے جو اس نئے رسول کی شریعت میں دیے گئے، لیکن توحید کا اعتقاد جو پہلے سے تھا وہ باقی رہا۔ لیکن توحید پر باقی رہنے والوں کو بنی اسرائیل تو کہا، نصارہ تو کہا، یہود تو کہا، لیکن قرآن کریم نے انہیں مومن نہ کہا۔ پتہ چلا کہ ایمان نام ہے رسالت پر اقرار اور ایمان لانے کا۔ اسی لیے مومن کو جو کلمہ دیا گیا اس کے دو جز، ایک میں عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرے جز میں عقیدہ رسالت ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں،
اور آنے والے کل میں بھی رہیں گے، قیامت تک ان کی نبوت و رسالت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ جو بھی دامن اسلام میں آنا چاہے، ایمان کو اختیار کرنا چاہے، رب کا مقرب بننا چاہے، اسے پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا اے ایمان والوں، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الموحدین، ہے نا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اور ایمان کامل اسی کو حاصل ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو ان کی تمام اوصاف کے ساتھ مانے گا۔ یہاں ایک قاعدہ کلیہ ذکر کر دوں، ایمان کی پختگی کے لیے ہمیشہ یاد رکھو، قاعدہ ہے فقہ کا، اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب کوئی امر ثابت ہو جاتا ہے، کوئی بات مان لی جاتی ہے، تو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ اسے ماننا لازم آتا ہے۔ ذہن حاضر کیجیے، دل و دماغ کے دریچے کھول کر سنیے، اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو وہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے۔ جب ہم نے اپنے آقا کو نبی مانا تو انہیں غیب داں بھی مانا، انہیں رحمت عالم بھی مانا، انہیں شفیع المذنبین بھی مانا، انہیں انیس الغریبین بھی مانا، انہیں طٰہٰ و یاسین بھی مانا، انہیں یا ایھا الرسول ان کے رب نے فرمایا، یا ایھا المدثر فرمایا، یا ایھا المزمل فرمایا، ان کے تمام اوصاف حمیدہ، تمام خوبیوں اور تمام لوازمات کے ساتھ مان لیا۔ اس لیے کہ نبی نباؤں سے بنا ہے، نبا کے معنی خبر، نبی کے معنی خبر والا، رحم سے رحیم، رحم والا، کرم سے کریم، کرم والا، حسن سے حسین، حسن و جمال والا، ایسے ہی نبا سے نبی، خبر والا۔ خبر خود عربی لفظ ہے، لیکن خبر اور نبا میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یسألونک عن النبأ العظیم، اے محبوب آپ سے محتم بالشان بہت بڑی خبر کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اہم خبر کو نبا کہتے ہیں، عام خبر کو خبر کہتے ہیں۔ اسے اور سہل کر لو، نبا سے نبی، نبی کے معنی خبر والا، خبر والا تو ریڈیو بھی ہے، خبر والا ٹیلی ویژن بھی ہے، خبر والا ٹیلی گرام بھی ہے، خبر والا موبائل فون بھی ہے، خبر والے رسائل بھی ہیں، اخبار بھی ہیں۔ یہ سارے وسائل اور ذرائع ابلاغ کے طریقے خبر والے کہلاتے ہیں، لیکن کوئی عقل مند انہیں نبی نہیں کہتا اور نہ نبی کہہ سکتا ہے۔ معلوم ہوا ہر خبر والے کو نبی نہیں کہہ سکتے، پھر نبی کسے کہیں گے؟ نبی وہ ہے جو عظیم خبریں رکھتا۔ یہ وسائل، یہ ذرائع جن کے میں نے نام لیے، یہ زمین والوں کو زمین کی خبریں دیتے ہیں، اور نبی وہ ہے جو عالم شہادت میں رہ کر عالم غیب کی خبر دے، زمین والوں کو عرش اعظم کی خبر دے، زمین والوں کو مکان میں رہ کر لامکان کی خبر دے۔ اس لیے نبا خاص خبر کو کہا جاتا ہے۔ تو نبی کے معنی ہوئے خبر والا۔ خبر والے میں تین احتمال ہیں، خبر لینے والا، خبر دینے والا، خبر رکھنے والا، اور میرے آقا پر یہ تینوں معنی زیب دیتے ہیں۔ یہ خبر لیتے بھی ہیں، خبر دیتے بھی ہیں، خبر رکھتے بھی ہیں۔ اپنے مولا سے خبر لیتے ہیں، خالق سے، اور مخلوق کو دیتے ہیں خبر۔ اپنے غلاموں کی خبر رکھتے ہیں، اپنے غلاموں کی خبر لیتے ہیں، اور اپنے مولا کی بارگاہ میں ان کی اخبار کو عرض کرتے ہیں، مولا میرا یہ غلام ایسا عابد و زاہد ہے، حالانکہ رب جانتا ہے، لیکن انہیں شہید بنایا، انہیں گواہ بنایا، وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور یہ اللہ کے ایسے گواہ ہیں کہ ان کی گواہی پر فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کی گواہی پر فیصلہ فرمائے گا۔ اسی لیے صاحب معالم نے اس کی تفسیر میں فرمایا
شاہدن علی من آمن بالایمان وعلی من کفر بالکفر وعلی من نافق بالنفاق، ان کے شاہد و گواہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ رب کے حضور مومن کے ایمان کے گواہ ہیں، منافق کے نفاق کے گواہ ہیں، کافر کے کفر کے گواہ ہیں، جس کی جو گواہی سرکار دے وہ معتبر۔ تو میرے آقا امت کے ایمان کی خبر رکھتے ہیں، امت کے نفاق کی خبر رکھتے ہیں، اور امت دعوت کے کفر کی خبر رکھتے ہیں۔ تو خبر رکھنے کا نام انہی کو سچتا ہے۔ یہ خبر رکھتے بھی ہیں، خبر لیتے بھی ہیں، خبر دیتے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا، کبھی آپ سوچو کہ یہ عقیدت و محبت کے غلو میں کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ممبر رسول سے جب کتاب و سنت سے بات بیان کی جاتی ہے تو وہ خالص عقیدت ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب غلاموں کی خبر رکھتے، غلاموں کو خبر دیتے ہیں، تبھی تو صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک اونٹ گم ہو گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ بہت تلاش کیا، اونٹ گم ہو گیا، اونٹ نہیں مل رہا ہے محبوب پاک، آپ بتائیے میں اونٹ کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا نے فرمایا فلاں جنگل میں جاؤ، دیکھو اس کی مہار ببول کے درخت سے الجھ گئی، دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور وہیں اس اونٹ کو پاتے ہیں، لے آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ کوئی نیا میں بیان نہیں کر رہا، بلکہ صحابہ اکرام کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ رسول غیب کی اللہ کی عطا سے خبر رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایسی ہی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ جنگ ہو رہی ہے، میرے آقا جنگ کا منظر بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں عینایا تذرفان، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الراية جعفر فاصيب، حضرت جعفر نے جھنڈا لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، جعفر طیار۔ پھر میرے آقا فرماتے اخذ الراية فلانا فاصيب، اب فلاں صحابی نے جھنڈا لیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه، جنگ ہو رہی ہے نہاتن میں سینکڑوں میل کے فاصلے پر، اور میرے آقا جنگ کا منظر بیان فرما رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں اب جھنڈا لیا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، سیف من سیوف اللہ، حضرت خالد بن ولید نے، اور میرے آقا فرماتے ہیں حتی فتح اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر فتح عطا کرے گا۔ اور جب یہ جماعت واپس آئی جہاد سے تو یہی ترتیب شہادت تھی جو میرے آقا نے بیان فرمائی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ نبی کے معنی ہے خبر والا، اور خبر والے میں تین احتمال ہے، خبر لینے والا، خبر رکھنے والا، خبر دینے والا۔ جبھی تو صحابہ اکرام حضور سے معلوم کیا کرتے تھے یا رسول اللہ جنت کے کتنے طبقات ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یا رسول اللہ جنت عدن کن کے لیے بنی؟ میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کا انتقال ہو گیا یا شہید ہو گیا، صحابہ کا معمول تھا یا رسول اللہ وہ کس حال میں ہے؟ حضرت جعفر طیار کے بارے میں میرے آقا نے 3 روز بعد ارشاد فرمایا میں جنت میں جعفر کو پرواز کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تبھی سے ان کا نام جعفر طیار مشہور ہوا، جنت میں پرواز کرنے والے۔ درود پاک سنائے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، میں اب یہ کر رہا تھا کہ ایمان نام ہے، اللہ کو ایک ماننے سے آدمی موحد ہوتا ہے اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر کے مومن ہو جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ مومن کے معنی ہے مان لینے والا، تو جب حضور کو رسول مان لیا تو ان کے تمام اوصاف کے ساتھ تسلیم کرنا لازم آیا، اس لیے کہ قاعدہ ہے اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب تم نے انہیں رسول مان لیا تو ان کے تمام اوصاف و خصائص اور اوصاف جمیلہ و حمیدہ کے ساتھ انہیں رسول مان لیا۔ تو وہ کیسا ماننے والا ہے جو حضور کی شان میں تنقیص تلاش کرتا، حضور یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے۔ بات طویل ہو گئی، آگے رب تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جو
جنہوں نے میرے محبوب کی اطاعت کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈال لیا اور اقرار کر لیا، اور جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا اور مال کا سودا جنت کے عوض ہمارے ہاتھوں کر دیا، تو اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ یہ بتائیے نماز اللہ ہے یا غیر اللہ؟ نماز غیر اللہ ہے، ہاں عبادت اللہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن عبادت ہے الہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ اور صبر کیا ہے؟ یہ بھی مومن کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک عمل ہے نماز اور ایک عمل ہے صبر، ان سے مدد طلب کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، غیر اللہ کی مدد لینا درست ہے۔ اور رات دن آپ دیکھتے ہیں حکیم صاحب سے دوا لینے گئے، مرض کی شفا کے لیے مدد چاہیے، وکیل صاحب کے پاس مقدمہ لے گئے، مقدمے میں کامیابی کے لیے وکیل سے مدد چاہیے، حاکم کے پاس فریاد لے گئے، اس کے پاس فریاد لے جا کر اپنے مجادلے میں اپنے جھگڑے میں حاکم کی مدد چاہیے۔ سبحان اللہ، ان سب سے مدد مانگو مومن رہو۔ لیکن اگر اللہ کے ولیوں سے اللہ کے نبیوں سے مدد چاہ لو تو کیسا دھرم ہے یہ کہ شرک ہو جائے۔ معلوم ہوا غیر اللہ سے مدد چاہنا شرک نہیں۔ جب تم یہ مانو کہ یہ مدد کرنے والا اللہ کی دی ہوئی قوت ہی سے مدد کر رہا ہے، حقیقی نستعین، حقیقی مددگار اللہ ہے، اور جو اس کے بندے مدد کرتے ہیں وہ اسی کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ مالدار کو رب نے غنی کر دیا، وہ مال سے تمہاری مدد کرتا ہے، حقیقی مددگار اللہ ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے مددگار مقرر کیا۔ فی الحقیقت اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد کرا رہا ہے، یہ مظہر عون الہ ہے، اللہ کی مدد اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر اللہ اسے قوت نہ دیتا تو ہرگز یہ مدد نہ کرتا۔ تو جب تک تم اللہ کا بندہ مان کر بندے سے مدد مانگو تو جائز ہے، اور جب اسے بندہ نہ مان کر الہ مانو، مستقل معاون و مددگار مانو، تو یہ شرک ہے۔ اسی سے بچنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ رات دن گھر میں باہر ہر وقت ایک دوسرے سے مدد طلب کی جاتی ہے، لیکن حاشا وکلا کسی مومن مسلمان کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ وہ اسے اپنا رب یا معبود یا خالق سمجھ کر مدد مانگ رہا ہے۔ بھائی بھائی سے پیسے کی مدد مانگتا ہے، لیکن یہ جانتا ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ یہاں تو شرک کا شائبہ بھی نہیں۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد چاہو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ اور اس کے معنی ہے مدد مانگنا، مدد چاہنا، مدد طلب کرنا۔ اگرچہ نصر کے معنی بھی مدد کے ہیں، لیکن نصر اس مدد کو کہتے ہیں جو ظاہر ظہور ہو، جو ظاہر ظہور نظر آئے۔ جیسے آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز بھیجی ہدیۃً تحفۃً، تو یہ نصر ہے۔ اور مدد اکثر اوقات اور اس مدد کو کہتے ہیں جو پوشیدہ غائبانہ ہوتی، جو ظاہر ظہور نظر نہیں آتی، پوشیدہ مدد۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ایمان والو
جب تم دنیا میں آئے ہو تو اللہ کے انعامات بھی ہوں گے، احسانات بھی ہوں گے، اس کی نوازشیں بھی ہوں گی اور اس کی آزمائشیں بھی ہوں گی، بلائیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی۔ تو تم جان لو کہ جب اللہ تعالیٰ انعام و اکرام فرماتا ہے تو وہ خالص اپنے فضل خاص سے انعام فرماتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا اس کی وجہ سے رب تعالیٰ انعام کر رہا ہے۔ اعمال اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اور ان اعمال کو قبول کرنا خالص اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں جنت عطا فرمائے گا اپنے فضل سے۔ اعمال پر غرہ نہ ہو، یہ اعمال تو بسا اوقات ناقص ہوتے ہیں، بسا اوقات خراب ہوتے ہیں۔ ایک پیر صاحب سے ایک مرید نے کہا، حضور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز پڑھو گے تو اللہ کی غیبی مدد پاؤ گے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد چاہو اور صبر سے مدد چاہو۔ میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے ایمان والو نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لذکری، میری یاد کے لیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے رب کی یاد نہیں آتی، مجھے نماز میں کوئی لطف نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منکرات اور فواحش سے بچا لیتی ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، مجھ سے برائیاں نہیں دور ہوتی۔ تو جب یہ نماز پڑھنے سے جو فوائد قرآن میں ذکر ہوئے وہ مجھے ملتے ہی نہیں، تو میں ایسا نہ کروں کہ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دوں۔ کیا فائدہ ہے نماز پڑھتا ہوں برائی دور نہیں ہوتی، نماز پڑھتا ہوں خدا کی مدد مجھے نظر نہیں آتی، نماز پڑھتا ہوں خوبیوں سے میں آراستہ نہیں ہوتا۔ تو جو وعدے قرآن کریم میں نماز کے تعلق سے کیے گئے ہیں جب وہ مجھے موصول نہیں ہوتے تو کیوں نہ میں نماز ہی کو چھوڑ دوں؟ اس نماز سے کیا فائدہ؟ پیر صاحب نے فرمایا، بڑے نادان ہیں، نماز وہ قابل قبول ہے، وہ مفید ہے جو قالب کے ساتھ بھی ہو اور قلب کے ساتھ بھی ہو۔ اس کے دو معنی ہیں، یہ ظاہری اٹھنا بیٹھنا قیام کرنا رکوع کرنا سجود کرنا یہ تو نماز کا ہیولہ ہے، نماز کا قالب ہے، نماز کا جسم ہے، اور اس کا قلب کیا ہے؟ حضور قلبی، خشوع و خضوع، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماتن متوجہ ہونا۔ دیکھتے نہیں کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، معنی کیا ہے؟ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا اور دنیا ما فیہا سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے اور اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوں، اب دنیا سے بے پرواہ۔ اب قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، ثنا پڑھا، الحمد شریف پڑھی۔ اب ثنا پڑھنے میں اپنے مولا کی صفات میں منہمک ہے، اپنے مولا کے جلووں میں گم ہے، الحمد شریف پڑھنے میں اپنے رب کے ذکر میں گم ہے۔ اسی طرح پوری نماز میں وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر جانتا ہے خود کو، اور اللہ کے حبیب نے تو فرمایا صلو، ایسی نماز کا پڑھو کانک تراہ، جیسا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ ایسی نماز پڑھو کانک تراہ، جیسا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر کوئی رب کو دیکھ رہا ہو تو مجال ہے کہ اس کے رکوع و سجود میں کوئی کمی آئے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں لم تکن، اگر ایسا ممکن نہ ہو فصلوا کانک تراہ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو یہ خیال ضرور باندھے رکھو کہ تم اگر رب کو نہیں دیکھ رہے تو رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تم ایسی نماز پڑھو گے تو دل بھی نماز میں ہوگا، دماغ بھی نماز میں ہوگا، جسم بھی نماز میں ہوگا، اور جب تم اپنے مولا کی خشیت خشوع و خضوع سے بیگانہ ہو کر نماز پڑھو گے تو دل کاروبار میں بھٹک رہا ہوگا، دکان کا حساب لگا رہا ہوگا، اور تمہارا جسم نماز میں ہوگا۔ تو یہ جو فوائد قرآن نے بتائے یہ اس نماز کے بتائے جو نماز صحیح معنی میں نماز ہے، قلب بھی ہے نماز میں اور قالب بھی ہے نماز میں، جسم بھی نماز میں، دل و دماغ بھی نماز میں۔ تو فرمایا
کہ یہ نماز تمہاری ناقص ہے، جب تک تم ویسی نماز نہ پڑھو جیسی نماز پڑھنے کا حق ہے تو اس کے فوائد کیسے موصول ہوں گے؟ تو فرمایا تم نماز کو درست کرو، نماز تمہیں درست کر دے گی۔ کہا حضور میں تو یہی سمجھتا تھا کہ جب فائدہ نہیں ملتا تو میں نماز چھوڑ دوں۔ اسی طرح حضور سیدنا بایزید بستانی علیہ رحمت باری سے پوچھا ان کے ایک مرید نے کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں، خیالات دنیاوی منڈراتے رہتے ہیں، طرح طرح کے افکار و خیالات اور وسوسے آتے ہیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں خیال کرے۔ واعظ کی تقریر، عالم کی تقریر اس لیے ہوتی ہے کہ ہم سنیں اور اپنے حال پر اسے طاری کر کے اپنا محاسبہ کریں۔ حضور مرید کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں لیکن وسوسے مجھے گھیر لیتے ہیں، طرح طرح کے خیالات، بھولی بچھڑی باتیں یاد آتی ہیں، نماز میں ہوتا ہوں لیکن نہ جانے کہاں کہاں گھومتا رہتا ہوں، میں اتنا پریشان ہو گیا کہ سوچتا ہوں اب میں نماز بھی چھوڑ دوں۔ فرمایا وہ نادان، جب تو کھانا کھانے بیٹھتا ہے، دن میں کئی بار کھانا کھاتا ہے، تو بتا تیرے گردا گرد مکھیاں آ جاتی ہیں یا نہیں؟ کہا آ جاتی ہیں۔ فرمایا تو پھر کیا کرتا ہے؟ کہا میں انہیں اڑاتا رہتا ہوں، کھانا کھاتا رہتا ہوں۔ فرمایا بس ایسا ہی یہ وسوسے ہیں، یہ باطنی مکھیاں ہیں جو شیطان کے ذریعے تجھ تک آتی ہیں، تو ان مکھیوں سے درگزر کر اور اپنی توجہ نماز میں لگا۔ جب تیری نماز درست ہو جائے گی تو نماز تجھے درست کر دے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے۔ تو باطنی مدد، اگر تم بیمار ہو جاؤ تو یوں ہی علاج معالجے کے لیے نہ بھٹکتے پھرو، بلکہ 2 رکعت نماز حاجت کے لیے حاضر ہو جاؤ، کامل وضو کرو، رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ سب سے پہلے بیٹھ کر اپنے مولا سے توبہ کرو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ قبول فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے مولا میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھو 5 بار یا 3 بار یا 7 بار، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز کی نیت کرو، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی توجہ اپنے مولا کی طرف یوں لگاؤ کہ تمہارا رب عز و جل تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ثنا اور الحمد شریف پڑھو، پھر 3 مرتبہ 1 رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھو، پھر رکوع و سجود کرو، اسی طرح 2 رکعتیں ادا کرو، اور نیت کرتے وقت نیت میں یوں کہو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، نیت کی میں نے نماز کی، نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے 2 رکعت نماز نفل نماز حاجت، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر گڑ گڑا کر اپنے مولا سے دعا کرو، مولا میں اس مرض میں مبتلا ہوں، مجھے شفا عطا فرما، میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس نماز کی برکت سے شفا اور مشکل کو آسان فرما دے گا، مریض کو شفا عطا کر دے گا، قرضدار کا قرض ادا ہو جائے گا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو نماز سے اور صبر سے۔ نماز صلاۃ کے 3 معنی ہیں، رحمت کے نزول کی دعا کرنا، ایک معنی ہے رحمت کا نازل کرنا، اور ایک معنی ہے رحمت کے نزول کی دعا کرنا، ہے نا۔ تو پہلے معنی کہ رحمت نازل کرنا یہ تو اللہ کی شان کے لائق ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب اللہ تعالی بے شک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمتیں برساتے ہیں اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی کثرت سے درود پڑھو، دعائے رحمت کرو اور سلام بھیجا کرو۔ تو صلاۃ کے ایک معنی تو وہ نزول رحمت اور ایک معنی نزول کی دعا، یہ فرشتے اور مومنین اس دوسری صلاۃ کے معنی میں سب شامل ہیں۔ نزول رحمت کے طریقے اختیار کرنا، نزول رحمت کی دعا کرنا، اور اللہ تعالیٰ نزول رحمت فرماتا ہے۔ اور تیسرے معنی کیا ہے؟ نماز۔
ادائے صلاۃ، جسے رب تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، تو نماز فرض یہ تو فرض ہے، جو فرض ادا نہ کرے اس کا نفل قبول نہیں، اس لیے کہ فرائض تو فرض ادا کرنے کے مثل یہ اصل ڈیوٹی ہے۔ اوور ٹائم تو وہ کرتا ہے جو اصل ڈیوٹی کرتا ہے، جو اصل ڈیوٹی سے ہی بھاگا ہوا وہ اوور ٹائم کب کرے گا؟ کام کرنے والے جانتے ہیں اوور ٹائم کسے ملتا ہے؟ جو ڈیوٹی کرتا ہے، اور جو ڈیوٹی سے ہی فرار ہے اس کا اوور ٹائم کیسا؟ تو جو فرائض کا ادا کرنے والا ہے اس کے نوافل قبول ہیں، علماء فرماتے ہیں، اور جو نفل پڑھتا ہے فرض نہیں پڑھتا اس کا نفل قابل قبول نہیں۔ ایسا ہی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا نفل قابل قبول نہیں جو فرض ادا نہیں کرتا۔ آگے فرمایا والصبر، کائے سے مدد مانگو؟ نماز سے اور صبر سے۔ صبر کے معنی روکنا، روکنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے نفس کو نافرمانی سے روکنا، اپنے نفس کو اللہ تعالی کی اطاعت کے لیے پابند کرنا اور نافرمانی سے روکنا، یہ صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب تم صبر کرو گے تو تمہیں اللہ تعالی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ دو چیزیں ہیں پرواز کے لیے، جب کوئی کسی منزل پر جانا چاہتا ہے، قریب کی منزل ہو تو پیدل ہی چلا جاتا ہے، تھوڑے فاصلے کی منزل ہو تو سائیکل سے یا موٹر سائیکل سے چلا جاتا، اور لمبی منزل ہو تو اسے بس کی ضرورت ہوتی ہے یا کار کی ضرورت ہوتی ہے، اور جسے کمال درجے کی دوری، ہزاروں میل کی دوری طے کرنی ہو وہ ہوائی جہاز سے جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کا قرب چاہتا ہے، تو جو بندہ اپنے مولا سے ہر وقت قریب ہے اور اس کا مولا اس سے قریب ہے، اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے مولا کی ہر رضا کے لیے ہمہ ساتھ تیار۔ لیکن جو بندہ گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکے اور رب کی اطاعت پر مجبور کرے۔ جب وہ اس صبر سے دوچار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بشارت دیتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ یہ کسی کی موت ہو گئی، کسی کو کوئی حادثہ پیش آیا، کسی کو کچھ رنج ہو گیا اور اس نے بے صبری میں بے محابہ کلمات کہنے شروع کر دیے، یہ صبر کے خلاف۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مومن کی شان نہیں کہ وہ بے صبری میں اپنا سینہ کوٹے یا کپڑے پھاڑے یا اپنی زبان سے کوئی بد کلمہ نکالے، بلکہ اپنے مولا کی رضا پر صبر کے ساتھ خاموشی اختیار کرے اور اس کا ذکر کرے، اس کی مدد چاہے، یہ ہے صبر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچا پکا نمازی بنائے اور صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہان میں ہماری دستگیری فرمائے۔